اس آخ میرے موبائل جڑا نا یہ چارجر تے لائے عبید الرحمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد صبح کی کلاس میں میں نے بڑی وضاحت سے یہ بیان کیا کہ قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں۔ ایک صفت یہ کہ وہ عالم الغیب ہے، اسے تسلط غیبی حاصل ہے، اور دوسری صفت یہ کہ وہ متصرف ہے، مختار ہے، نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ یہ دو صفتیں الہ کی ہیں، اور یہ دونوں صفتیں صرف اور صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، لہذا کائنات کا الہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ دو صفتیں جو الہ کی ہیں، اگر کسی نبی میں، ولی میں، فرشتے میں یہ دو صفتیں یا دو میں سے ایک صفت تسلیم کر لی جائے تو پھر اس شخص نے اس نبی اور ولی کو کیا بنا لیا؟ الہ۔
چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ فلاں عالم الغیب ہیں، فرشتے عالم الغیب ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، میرے حالات سے واقف ہیں، تو یہ کہہ کے اس نے نبی پاک کو کیا بنایا؟ الہ بنایا۔ کیوں؟ کہ علم غیب صفت جو ہے یہ کس کی ہے؟ الہ کی، الہ کی۔ تو چونکہ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اس لیے اس کائنات کا الہ بھی اللہ ہی ہے۔ یہ جو اثباتی رنگ ہے جس کی ایک دو آیتیں میں نے پہلے سبق میں پڑھائیں، اثباتی رنگ کیا؟ کہ اللہ قیامت کے بارے میں جانتا ہے، بارش کے اترنے کے بارے میں جانتا ہے، ماں کے رحم میں کیا ہے جانتا ہے، درخت سے پتہ گرتا ہے تو وہ جانتا ہے، جو کچھ مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اسے جانتا ہے۔ یہ ہے اثباتی رنگ، اس میں ابو جہل کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ کون نہیں مانتا؟ چاہے وہ مشرک ہے، کوئی ہے، اس بات کا وہ اقراری ہے کہ اللہ عالم الغیب۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ فرشتہ، نہ شہید، کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ بھی عالم الغیب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے، حاضر و ناظر ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ اس چیز کو بیان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہو نہیں، اس کو بیان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ مسئلہ در اصل اختلافی جو ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیے اس پوری کائنات میں جتنی مخلوق بستی ہے اس میں نوری ہیں، ناری ہیں، خاکی ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، اس تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، افضل، اولا، برتر، بالا قدر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات چلو میں آگے جا کے کر دوں گا، وہ بات سب سے اعلیٰ آپ ہیں، سب سے افضل آپ ہی ہیں، سب سے برتر آپ ہی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، مصطفیٰ بھی، مرتضیٰ بھی، مجتبیٰ بھی۔ اگر قرآن سے یہ ثابت ہو جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، قرآن یہ ثابت کر دے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آپ عالم الغیب نہیں تو پھر اس مخلوق میں کوئی اور بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ سب سے برتر ہیں، آپ سب سے بالا قدر ہیں۔ ذرا دیکھتے ہیں ایک جگہ ہم
یہ صفحہ نمبر ہے 121 جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے، صفحہ نمبر 121۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر ہے 50۔ آپ جتنے حضرات ہیں اسے نوٹ کریں۔ فیس بک کے ذریعے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں قرآن کھول لیں۔ کومنٹ میں گالیاں نہ لکھیں، گالیاں دینا شرفاء کا کام نہیں ہوتا۔ میری دلیل کو دلیل سے توڑیں، کوئی دلیل پیش کرے۔ جو حضرات گھروں میں ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، تو وہ قرآن کھول لیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 50۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پیغمبر آپ کہیں میں تم سے نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ میرے پاس خزانے نہیں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، عالم اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں عالم، عالموں کا معنی ہے میں جانتا ہوں، عالم۔ اور جب اس پر لا داخل ہوا، لا عالم، تو پھر معنی کیا ہوا؟ میں نہیں جانتا۔ الغیبہ کس کو؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، کہ میں نوری ہوں، یہ بھی میں تم سے نہیں کہتا۔ کتنی واضح آیت ہے جی! اس میں ہے کوئی چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ، کوئی بریکٹ، یعنی کہ کچھ بھی نہیں۔ بالکل آپ لفظی ترجمہ کرتے چلے جائیں۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا عالم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہ اعلان کروایا، اور اعلان بھی کروایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے۔ اگر آپ غیب نہیں جانتے، سورۃ انعام کی آیت نمبر 50 کہہ رہی ہے آپ غیب نہیں جانتے، تو پھر اس کائنات میں آپ کے سوا بھی کوئی غیب نہیں جانتا۔
سب سے بڑھ کر مرتبہ تو آپ کا ہے، مقام تو آپ کا بلند ہے، آپ سب سے افضل ہیں، آپ سب سے برتر ہیں، آپ سب سے بالا قدر ہیں، سب سے زیادہ تعلق رب کے ساتھ آپ کا ہے، اللہ کے محبوب ہیں آپ۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر ہے 158۔ صفحہ نمبر 158۔ سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ کوئی بندہ سرسری علم رکھنے والا یا سرسری عقل رکھنے والا یہ نہ کہے کہ دیکھو جی قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایتیں نکال رہے ہیں کہ آپ غیب نہیں جانتے، یہ علم نبی پاک کے علم کا انکار کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں ایتیں، آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ یاد رکھیے علم کی بات نہیں ہے، ایک اللہ سے کم اور ساری خلقت سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ لوگوں کو دھوکہ نہ دیجیے، بھڑکائیے نہیں انہیں کہ یہ نبی پاک کے علم پر بحث کر رہے ہیں۔ علم پر کون بحث کر رہا ہے؟ کون کافر ہے جو آپ کے علم پر بحث کرے؟ آپ سب انبیاء میں سے بڑے عالم ہیں، ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے بڑھ کر آپ کے پاس علم ہے۔ گفتگو آپ کے علم کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے آپ کے علم غیب کے بارے میں۔ گڈ مڈ نہ کیجئے، ورغلائیے نہیں لوگوں کو، بحث ہو رہی ہے علم غیب کے بارے میں کہ آپ غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، علم کی بات نہیں ہے۔ وہ قرآن نفی کر رہا ہے، میں وہی آیتیں پڑھ رہا ہوں جس میں غیب کا بھی ذکر ہے، علم کا بھی ذکر ہے۔ ولا عالم الغیب، یہ دوسری آیت میں پڑھوں گا، یہاں دیکھیے گا، یہ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر ہے 187۔ ہم 187 سے شروع کر لیتے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، میرے پیارے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ قل، میرے پیارے ان کو جواب دے، انما علمها عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس۔ کہنا چاہیے تھا میرے پاس بھی ہے، رب کے پاس بھی، یا یوں کہہ دیتے ذاتی علم رب کے پاس ہے، عطائی میرے پاس ہے۔ یہ جو آپ ذاتی عطائی کا چکر چلاتے ہیں تو کہنا چاہیے تھا مشرکین یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس عطائی علم ہے یا ذاتی علم ہے، یہ پوچھ رہے تھے۔ وہ تو مطلق پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت میں مگر وہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ گھڑی بڑی بھاری ہو رہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، نہیں آئے گی قیامت تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا،
मेरे पैगंबर तुझसे इस तरह पूछ रहे हैं गोया कि तू क़यामत के इल्म की खोज में लगा हुआ है, इसलिए पूछ रहे हैं। कौल, मेरे पैगंबर एक मर्तबा फिर कहे इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कि क़यामत का इल्म मेरे वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। अब आइए जो आयत मैं आपको बताना चाहता था, ये आयत नंबर 188 है जी। कुल, मेरे पैगंबर आप कहें ला अमले को, ये तर्जमा मैं आपसे करवाना चाहूँगा। जितने लोग तलबा के अलावा, तलबा तो कर लेंगे तर्जमा, तलबा के अलावा जो लोग बैठे हैं मैं आपसे तर्जमा करवाना चाहूँगा। अमले को मैं मालिक हूँ, ला अमले को मेरे पैगंबर आप कहें, ऐलान करें, ला अमले को मैं मालिक नहीं हूं, ले नफ्सी अपनी जान के लिए भी, नफअन वला जर्रन, जरर कहते हैं, मैं अपनी जान के ना नफे का मालिक हूं ना नुकसान का मालिक हूं, इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला इस्तिस्ना मुनकते बमैना लाकिन, लेकिन होता वही है जो कौन चाहता है अल्लाह। तो जब जवाब नहीं बन पड़ता तो फरमाया अपनी जान के नफे नुकसान के मालिक तो नहीं हैं, हमारे तो हैं ना। मुल्ला बाशत के चुप न शवाल, यहां ले नफसी है ना, अपनी जान। यहां ये कहा है कि तुम्हारे नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं। अल्लाह को ये पता था, और हमने भी परचून के सौदे नहीं रखे हुए। ये अल्लाह का कुरान है। सफ़ा नंबर है 520। सूरत का नाम है सूरतुल जिन। सूरतुल जिन की आयत नंबर है 21। जो लोग इस वक्त घरों में हैं, उम्मीद है मुझे कि हज़ारों की तादाद में लोग इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे होंगे, वो कुरान खोलें, कुरान खोलें हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, और देखें कुरान क्या कह रहा है। सूरतुल जिन आयत नंबर 21। कुल, ये अल्लाह हर ऐलान मेरे नबी की जबान से करवा। कुल कुल इन्नमा आना बशरुम, कुल आप कहें, आप। बस 1.5 घंटा रह गया, उसके बाद आपने भी सोना है, मैंने भी सोना है इंशाअल्लाह। कुल ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला। ये बात मैं लतीफ़तन कह रहा हूं, ये कोई तहकीकी बात नहीं। अल्लाह कहते हैं मेरे पैगंबर तू आख, मेरी तो पता नहीं मंदे या नहीं मंदे, तेरे नाल ता इश्क दा दावा कर देन, मता तेरी मंदे होन। मेरे पैगंबर आप अपनी ज़बान मुकद्दस से कहें, ला अमले को, इन्नी बेशक मैं,
ला अमले को, मैं मालिक नहीं हूं, लकुम, तुम्हारे लिए। चलो जी तुहाडा उधार असी चुका दिता कि अपने लिए कहा है, दूसरों के लिए तो नहीं कहा। इन्नी ला अमले को लकुम, मैं तुम्हारे लिए मालिक नहीं हूं, जर्रन वला रशादन, ना नफे का ना नुकसान का मैं मालिक नहीं। आगे आइए जी इसी जगह पे जो असल में चीज दिखाना चाहता था। वलौ कुन तो आलमुल गैबा, इतनी वाज़े आयतों के बावजूद फिर कहना कि नबी पाक आलिमुल गैब हैं, ये कुरान से बगावत नहीं है यार, कुरान की वाज़े आयतों से बगावत हो रही। वलौ कुन तो आलमुल गैबा, अगर मैं गैब जानता होता, लौ फर्जिया, अगर मैं गैब जानता होता, लस्तक्सरतो मिनल खैर, तो मैं दुनिया की भलाइयां इकट्ठी कर लेता, वमा मस्सनी यस्सू, और मुझे जिंदगी में कभी कोई तकलीफ हो। अगर मैं आलिमुल गैब होता, ये लौ फर्जिया है, तो क्या मैंने मैं आलिमुल गैब हो नहीं। तो कितनी ये वाज़े आयतें हैं, जिन ये दो आयतें मैंने पेश की हैं जिनमें बड़ी वजाहत से नबी पाक की ज़बान मुक़द्दस से अल्लाह ने ऐलान करवाया कि आप ऐलान करें कि मैं आलिमुल गैब हो नहीं। जब आप आलिमुल गैब नहीं हैं तो फिर आप इलाह बनने के लायक भी नहीं है। क्यों? इलाह के लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो, आलिमुल गैब। अब कोई चीज़ें आप लिख लें, मैं सारी जगह तो आपको नहीं दिखा सकता कि वक्त जो है इसमें बड़ा कम है। सूरत काफ है, आयत नंबर 23 है। सूरत तौबा है, आयत नंबर 101 है। सूरत तौबा है, आयत नंबर 107 है। सूरत तहरीम है, आयत नंबर 1 है। सूरत अनफाल है, आयत नंबर 67 है। इनमें एक जगह तो मैं दिखाना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह उसकी वजाहत बड़ी होगी। ये सफ़ा नंबर है 184। एक 184। सूरत का नाम है सूरत तौबा और उसकी आयत नंबर है 101। वमिम्मन हौलकुम मिनल आराब, और तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले कुछ देहाती मुनाफिक हैं। मदीना के आसपास रहने वाले जो देहाती लोग हैं, कुछ मुनाफिक हैं। वमिन अहलिल मदीनते मरदू अलन निफाक, और मदीने के कुछ लोग निफाक पर अड़े हुए हैं। इर्द गिर्द के भी कुछ लोग हैं और खुद मदीने के कुछ लोग हैं। मरदू अलन निफाक, जो निफाक पर अड़े हुए हैं। ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम,
میرے پیارے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ خود مدینے کے لوگ، مدینے کے منافق، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے۔ بحث تو تھوڑی سی میں علمی بحث نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے صرف طلبہ علماء کا خیال نہیں ہے، مجھے عوام کا بھی خیال ہے۔ آپ کہیں گے کہ یار اتنی واضح آیتیں، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب نہیں جانتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری بھلائیاں میں اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف اور برائی نہ پہنچتی۔ اتنی واضح آیتوں کا ہمارے دوستوں کے پاس جواب کیا ہے؟ جواب ان کے پاس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی علم ہوتا ہے اور ایک عطائی علم ہوتا ہے۔ ہم نبی پاک کے لیے ذاتی علم کے قائل نہیں ہیں، آپ کے پاس ذاتی علم نہیں تھا، ہم تو اس علم کے قائل ہیں جو اللہ نے آپ کو، ایک تو ان کا یہ عذر ہے، وہ اپنے عوام کو مطمئن کرتے رہتے ہیں، جہاں جہاں نفی آئے گی نا وہ کہیں گے ذاتی کی نفی ہے، یہ ذاتی علم کی نفی ہے، عطائی کی نہیں ہے، ہم تو عطائی کے قائل ہیں۔ جو عام میں سنجیدہ سمجھدار لوگ ہیں، بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، یہ جو مشرکین، میں نے آپ کو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 187 بتائی، یہ جو مشرکین پوچھ رہے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو کیا پوچھ رہے تھے بھئی آپ کے پاس ذاتی علم ہے یا، وہ یہ پوچھ رہے تھے، وہ تو مطلق پوچھ رہے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل، میرے پیغمبر تو کہہ انما علمھا عند ربی، قیامت کا ذاتی علم تو رب کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے۔ یہی جواب، یہ تو مذاق بن جائے گا، یہ تو مضحکہ خیز بات بن جائے گی، یہی جواب ہے۔ وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس عطائی ہے یا ذاتی ہے، اور آپ جواب میں کہتے تھے انما علمھا عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ ذاتی علم قیامت کا رب کے پاس ہے اور اللہ نے مجھے بتا دیا ہے وہ میرے پاس ہے۔ یہ معنی کوئی شریف آدمی کر سکتا ہے؟ یہ بڑی مضحکہ خیز دلیل ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی۔ علم کی دو قسمیں، آپ کے پاس ذاتی علم نہیں تھا، آپ کے پاس عطائی علم غیب تھا۔ بات تو تھوڑی سی تکلیف دہ ہوگی لیکن کہوں گا ضرور۔ یہ تقسیم جو ہے نا، یہ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا نبوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک بروزی ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے، ایک تشریعی ہوتی ہے، ایک غیر تشریعی ہوتی ہے۔ میں اصلی نبی نہیں، میں مجازی نبی۔ اس کے سامنے جب یہ حدیث پڑھی جاتی تھی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ کہتا میں تو اس کا قائل ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے اصلی نبی کوئی نہیں آئے گا، اس کا معنی یہ ہے تشریعی نبی کوئی نہیں آئے گا، تو میں کوئی تشریعی نبی ہوں، میں تو غیر تشریعی ہوں۔
میں کوئی حقیقی نبی ہوں؟ میں تو مجازی ہوں. میں کوئی اصلی نبی ہوں؟ میں تو بروزی ہوں. سب سے پہلے یہ تقسیم اس نے کی اپنی جان چھڑانے کے لیے. اس کو دیکھتے دیکھتے یہ علم کی تقسیم ہمارے دوستوں نے کر لی. ایک علم ذاتی ہوتا ہے, ایک علم تو ذاتی علم تو اللہ کے پاس ہے, نبی پاک کے پاس تو ذاتی علم, یہ تو عطائی علم ہے, اللہ نے عطا کی ہے. بات مشکل ہے لیکن میں آسان کرتا ہوں, لیکن آپ ذرا ذہن تھوڑا سا کھولیں. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے یہ ذاتی تھا یا عطائی تھا؟ عطائی تھا. کس نے عطا کیا؟ کس نے بنایا؟ وجود عطائی ہے. اس کو جو صفتیں لگیں گی, نبوت, رسالت, علم, وجود عطائی ہے تو صفتیں بھی عطائی لگیں گی. اور جب کسی صفت کی نفی کی جائے گی تو وہ نفی بھی عطائی کی ہوگی. جب صفت ذاتی ہے ہی کوئی نہیں, اس کی نفی کیوں ہونی ہے؟ جو وجود عطائی ہے اس کو لگنے والی صفتیں عطائی ہیں, تو جب اس کی نفی ہوگی تو نفی بھی کس کی ہوگی؟ عطائی کی نفی ہوگی نا. لا عالم الغیبہ. وہاں آپ کیوں تقسیم کرتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا, عطائی طور پہ جانتا ہوں؟ اگر کوئی آدمی, کوئی پاگل کہے میں حضرت عیسیٰ کو الہ مانتا ہوں, الہ ہے, عیسائی کہتے بھی, اس کو کہا جائے وہ پاگل, کلمہ دیکھ لا الہ الا, تو وہ کہے اللہ ذاتی الہ ہے, عیسیٰ عطائی الہ ہے, تو پھر ٹھیک ہے. آپ اس کی یہ تقسیم مانیں گے کہ اللہ ذاتی الہ ہے, عیسیٰ عطائی الہ ہے؟ پھر مجھے بتاؤ نبوت بھی تو عطائی ہے, نہیں عطائی؟ یہ قرآن کیا ہے؟ اس کی نفی کیوں نہیں کی میرے نبی نے؟ نبوت کی نفی کیوں نہیں کی؟ کسی موقع پہ آپ کہتے میں اللہ کا نبی نہیں ہوں, تو تم میں نہ کرتے, اس کا میں نہ یہ ہے میں ذاتی نبی نہیں ہوں, میں تو عطائی نبی ہوں. نہ نبوت کی نفی کرتے ہیں, نہ قرآن ملنے کی نفی کرتے ہیں, نہ معراج کی نفی کرتے ہیں, نہ معجزوں کی نفی کرتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے آ کے نفی کی تو اپنے عالم کیوں ایک صفت کی نفی کر رہے ہیں, باقی صفتوں کی نفی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک صفت کی نفی کرنی تھی. تو آپ کا وجود عطائی ہے, اس کو لگنے والی صفتیں بھی کیا ہیں؟ عطائی ہیں. جب ان صفتوں کی نفی ہوگی تو نفی بھی کس کی ہوگی؟ عطائی کی ہوگی. تو ہمارے دوستوں کی یہ تعویل ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں, ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عطائی. اب یہ ثابت ہو گیا کہ اگر امام الانبیاء عالم الغیب نہیں تو پھر مخلوق میں اور بھی کوئی ایسا نہیں جو اس صفت سے موصوف ہو, اس کو یہ صفت دی جائے. اور الہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ مختار کل ہونا, اسے مکمل اختیار ہو, نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہو, مختار کل ہو. قرآن نے جگہ جگہ میرے پیارے پیغمبر کے مختار کل ہونے کی نفی کی. ایک جگہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں, دو جگہ بلکہ دکھا چکا ہوں, لا عمل کول نفسی نفعوں ولا, اور سورت جن میں آپ کو دکھا چکا ہوں کل انی لا عمل کو لکم ذرن ولا رشادہ. ان دونوں آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کولو نہیں.
میں ایک دفعہ پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کوئی شخص ہمارے اس کلپ کو سن کر غلط رنگ نہ دے کہ نبی کے علم کو گھٹا رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، جو بندہ میرے نبی کے علم کو کم کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ساری خلقت سے زیادہ علم جو ہے وہ میرے نبی کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سب سے بڑھ کر عالم مخلوق میں جتنی مخلوق ہے وہ میرے نبی کے پاس ہے علم. میرا نبی سب سے بڑا عالم ہے. خدا کے لیے لوگوں کو غلط رنگ نہیں دینا، جذبات سے نہیں کھیلنا. نبی پاک کے علم کے بارے میں ہم نے بحث نہیں کی، کرنا بھی نہیں چاہتے، جرت بھی نہیں ہے. ہم بحث کر رہے ہیں علم، اس بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں کہ یہ خاصہ نبوت کا نہیں، عالم الغیب ہونا یہ خاصہ اور صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو الہ کی کتنی صفتیں ہو گئیں جی؟ 2. عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا. میں نے اس باتی رنگ میں بھی ثابت کر دیا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، مختار کل صرف اللہ ہے. اور میں نے منفی رنگ میں بھی ثابت کر دیا کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ، افضل، اولا، برتر، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عالم الغیب اور مختار کل نہیں تو پھر مخلوق میں اور کوئی بھی عالم الغیب اور مختار کل نہیں. جب اللہ کے سوا عالم الغیب اور مختار کل کوئی نہیں تو پھر اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق بھی کوئی نہیں. اب میں تھوڑی سی بات عبادت پہ کروں گا جی. وقت تو ہمارے پاس کم ہے لیکن میں ذرا اسے مختصر کر دوں گا. کیا ٹائم ہو گیا جی؟ 3:30. ہاں 3:15. یہ جو میں نے عبادت کی تعریف کی کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس کے پیچھے کتنے عقیدے ہوں گے. اس سے میں نے آگے بات کو چلایا تھا کہ پھر یہ دونوں صفتیں الہ کی ہیں، معبود کی ہیں، عالم الغیب ہونا اور مختار کل. یہ جو عبادت ہے یہ ایک کلی ہے، کلی. اس کے نیچے جزیات ہیں. نماز عبادت کا ایک فرد ہے، سجدہ عبادت کا ایک فرد ہے، قسم ہے. اتحیات میں بیٹھنا نماز کی ایک، عبادت کی ایک قسم. حجر اسود کو چومنا عبادت کی ایک قسم. ان ساری چیزوں کو عبادت کیا چیز بنا رہی ہے؟ نظریہ، عقیدہ. جس ہستی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ نظریہ اس کام کو کیا بنائے گا؟ احرام باندھنے کو عبادت بنا دے گا، حجر اسود کے چومنے کو عبادت بنا دے گا، رمضان میں نہ کھانے کو عبادت بنا دے، زکوٰۃ دینے کو عبادت بنا دے. یہ جو عبادت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں. کل 3 قسمیں ہیں عبادت کی. وہ میں تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہے قولی عبادت، جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، قول سے ہے، قول سے ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں دعا، فارسی اور ہماری زبان میں کہتے ہیں پکارنا. کیا کہتے ہیں؟ پکار. اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ. پکارنا ہی عبادت ہے. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے. ہم کوئی غیر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں؟ اور میرے آقا فرما رہے ہیں پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ہمارے دوست یہاں بھی ایک اشکال پیش کر دیتے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا ہے، آپ اس کو پیچھے سے پکار رہے ہیں او فلاں، تو پھر یہ عبادت بنے گی؟ یا آپ موبائل پر
सऊदी अरब में बात कर रहे हैं, बंदा जद्दे में, आप शकरदरा में, वहां की बात यहाँ, यहाँ की बात वहां पहुंच रही है, एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं। तो हमारे दोस्त कहते हैं ये छोटा जिया आला, यहाँ की आवाज वहां, वहां की आवाज यहाँ, इससे एडी ताकत है ते बुजुर्गों च इतनी ताकत भी कोई नहीं। ये दलीलें दी जाती, ये तकरीरों में, जलसों में दलाल दिए जाते हैं। आगे आवाम सुनती है, आवाम कहती है हाँ यार गलते सही है, इतना सा आला है, गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही हैं, एक दूसरे तक आवाज पहुंच रही है। सुनिएगा, हर पुकार इबादत नहीं बनेगी, वो पुकार इबादत बनेगी जो गायबाना हो। हुण गल मुश्किल हो गई, गायबाना। आप कहेंगे भाई गायबाना किस नाल खादी जाती, गायबाना मैं आपको चुटकी में समझा देता। गायबाना का मतलब ये है जिसको मैं पुकार रहा हूं, मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे देख रहा है, ये है गायबाना, तसल्लुत गैबी। और बगैर किसी वसाइल के, असबाब के, वायरलेस के, फोन के, मशीनरी के, शुआओं के, बगैर किसी असबाब के वो मेरी पुकार को सुनता है। ये पुकार इबादत बनेगी। अब मोबाइल पे आप बात करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने कल भी शायद कहा था कि मुर्शिद मेरे पीर साहब कराची में बैठे हुए हैं, मैंने पीर साहब का नंबर डायल किया, वो कराची में है, मैंने कहा पीर जी मैं बीमार हूं, मेरे वास्ते दुआ करो। जायज़ के नाजायज़? जायज़। ये कोई नाजायज़ नहीं। क्यों? वसाइल के ज़रिए, ज़राए के ज़रिए, मशीनरी के ज़रिए। अब दरमियान में टेलीफोन कोई नहीं, मैंने यहां से बैठ के कहा पीर जी आप कराची में हैं तो मेरे लिए दुआ कर दो ना। मेरा अकीदा ये है कि वो मेरी पुकार को सुन रहे हैं, तो ये पुकारना क्या बनेगा? इबादत। इबादत। और ये हक किसका है? पुकार ही इबादत है, और वो बगैर असबाब के सुनता है। मैं इसके लिए आपको एक जगह दिखाना चाहता हूं, जगह भी आपको दिखाना चाहता हूं, और आप थोड़ा सा अपने दिमाग को भी ताज़ा करेंगे। सफ़ा नंबर है 427। 427। सूरत का नाम है अल मोमिन। उसकी आयत नंबर है 60। मैं जब इसको पढ़ूंगा तो थोड़ा सा मैं इसको बदल दूंगा, फिर आपने मुझे बताना है कि नहीं भाई तूने गलत पढ़ा है। काला रब्बुकुम, तुम्हारा रब कहता है, उदऊनी, ये दुआ का जिक्र है, उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकारों को कबूल करता हूं। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मुझसे दुआएं मांगो। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यस्तकबिरूना अन दुआई, आयत के पहले हिस्से में तो इबादत का जिक्र ही कोई नहीं, आयत के पहले हिस्से में तो दुआ का जिक्र है, पुकार का जिक्र है, तो यहां भी उसी पुकार का जिक्र होना चाहिए था, उसी दुआ का जिक्र होना चाहिए था। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन दुआई, शाबाश, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती,
اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا کہ پکارنا کیا ہے، جس کو پہلے ادعونی کہا، آیت کے آخر میں جا کے اسے ان عبادتی کہا۔ جب میرے آقا نے کہا، فرمایا نا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، تو میرے پیارے پیغمبر نے اس پر بطور تائید یہی ایت پڑھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے یہی ایت آپ نے پڑھی کہ پکار، دعا، یہ کیا ہے، عبادت۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جی، صفحہ نمبر ہے 453۔ چار سو 53، سورت کا نام ہے الاحقاف۔ آیت نمبر ہے 4 سے شروع کرتے ہیں جی، 26ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے جی۔ اللہ نے ابتدا میں بتایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ سچائی ظاہر ہو جائے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ توحید ہے۔ تو ہم نے زمین و آسمان کو اس لیے بنایا کہ لوگ اس کو دیکھیں اور میری وحدانیت پر دلیل پیش کریں۔ ایک ایک چیز کو دیکھو اور سمجھو کہ جس ہستی نے یہ سب کچھ بنایا ہے الہ اور معبود بھی اللہ نے اپنی قوت کا ذکر کیا۔ آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اپنی توحید پر بطور دلیل بنایا، یہ پہلی آیت میں ذکر ہوا۔ چوتھی آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل ارائیتم، ارائیتم اخبرونی کے معنی میں ہے جی، اخبرونی مجھے بتاؤ، قل ارائیتم میرے پیغمبر آپ کہیں، ارائیتم اخبرونی مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے رہتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی۔ تم جو کہتے ہیں کہ وہ داتا ہیں، گنج بخش ہیں، دستگیر ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، مالک ہیں، مختار ہیں، تم جو دعوے کرتے رہتے ہو مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا سانج ہے، میرے ساتھ وہ سانجی تھے جب میں آسمانوں کو بنا رہا تھا، مجھے بھی بتاؤ۔ لیکن کس سے کہانیاں نہیں گھڑنیاں، ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، کس سے کہانیاں میرے سامنے نہیں بیان کرنی، پہلے کی کوئی کتاب لے کے آؤ، او اثارت من علم، یا ایک علم جو مسلسل چلا آ رہا ہو، کسی نبی کا قول وہ پیش کرو۔ اللہ کوئی آسمانی کتاب پیش کرو، ثابت کرو نا کہ فلاں چیز فلاں بزرگ نے بنائی تھی، فلاں چیز فلاں معبود ہمارے نے بنائی تھی، مجھے بھی دکھاؤ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے ہے، اس جگہ کو یہیں رہنے دیں۔ اسی کی تائید میں ایک جگہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔
یہ صفحہ نمبر ہے 372. صفحہ نمبر 372. سورت کا نام ہے سورت لقمان. آیت نمبر ہے 10. آیت نمبر 10. اللہ نے پہلے اپنی تخلیق کا ذکر کیا جی. کیا کہا؟ خلق السماوات بغیر عامد ترونہا. اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کے. ترونا تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے نیچے ستون ہو. اپنی کاریگری کا ذکر کیا. اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور پھر اس نے رکھے زمین میں پہاڑوں کے بوجھ. کیوں؟ زمین کو چلتے ہوئے پانی پہ بچھا دیا. وہ ڈولنے لگ گئی، ہلنے لگ گئی، اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، پھر اس نے رکھے زمین میں بوجھ. ان تمید بکم، کہ وہ زمین تمہیں لے کے ایک طرف جھکنا پڑے. وبث فیہا من کل دابہ، اور پھر اللہ نے پھیلائے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار. پھیلا دیے. جانور بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں. پھیلائے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سبحان اللہ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا. کیسا انداز ہے؟ پہلے غیب کے سیگے تھے، اب کیا انداز اپنا لیا. اس نے بنائے آسمان، اس نے رکھے زمین میں بوجھ، اس نے پھیلائے جاندار. اچانک انداز بدل دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر ہم نے اگائے فیہا اس زمین میں من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ جوڑے. اس پانی کے ذریعے ہم نے عمدہ جوڑے. عمدہ جوڑے کا کیا مطلب ہے؟ پھلوں کے جوڑے. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی سبز ہے، کوئی سبز ہے، کوئی سفید ہے، کوئی لال ہے. یہ عمدہ قسم کے جوڑے ہم نے بنائے. اب ذرا غور کیجئے جی، ہم آیت نمبر 11 پہ پہنچ گئے ہیں. میں نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کے بنایا. میں نے زمین کو پانی پہ بچھایا، ڈولنے لگی تو پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی. پھر میں نے ہر قسم کے جاندار زمین میں پھیلا دیے. ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، اس سے طرح طرح کے میوے، جوڑے، پھل ہم نے پیدا کیے. ھذا خلق اللہ، ایتے ہو گئی میری تخلیق. ھذا خلق اللہ، یہ تو ہو گئی میری تخلیق. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، مجھے بھی دکھاؤ نا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا. انہوں نے کیا؟ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. پھر تمہیں اشتباہ ہو گیا ہو کہ پہاڑ فلاں بزرگ نے بنائے تھے، نہریں فلاں نبی نے بنائی تھیں، درخت فلاں شخصیت نے بنائی تھی، تو پھر تم شرک کرنے لگ گئے، ان کو پکارنے لگ گئے. اللہ نے کہا بل الظالمون، نا یہ وجہ نہیں ہے شرک کرنے کی کہ انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ کچھ چیزیں ان کے معبودوں نے بنائی ہیں. نہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ مشرک ظالم جو ہے نا یہ کھلی گمراہی میں. وہاں بھی چیلنج کیا، یہاں بھی چیلنج کیا. مجھے بھی دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، جن کو تم پکارتے ہو
उन्होंने ज़मीन की कौन सी चीज़ बनाई है? अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या आसमानों के बनाने में उनका साझा है? बताओ मुझे। लेकिन मैंने कोई किताबें वगैरह नहीं माननी। ईतूनी बे किताब मिन कबल हाजा, पहले की कोई किताब लेके आओ, एक मुसलसल इल्म जो चल रहा है वो लेके आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम उनकी पुकार में सच्चे हो, जरा तवज्जो करना यार, अगर तुम उनकी पुकार में सच्चे हो और अगर गैरुल्लाह की पुकार पर तुम्हारे पास दलील कोई नहीं, तो फिर फतवा आया जे। फिर अगली आयत में अल्लाह ने फतवा लगा दिया, वमन अज़ल्लो, फिर अल्लाह ने फतवा लगा दिया, वमन अज़ल्लो मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह। मौला तेरे समझाने पे कुर्बान ही जाऊंगा, शुक्र है तूने कुरान भी भेजा था मेरे अल्लाह। वमन अज़ल्लो, और कौन बड़ा गुमराह है? इस्तिफाम इनकारी है, इस्तिफाम इनकारी, इससे बड़ा गुमराह कायनात में कोई नहीं। वमन अज़ल्लो, और कौन बड़ा गुमराह है? मिम्मन, उस आदमी से, यदऊ मिन दूनिल्लाह, जो पुकारता है अल्लाह के सिवा उनको, ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह, जो क़यामत के दिन तक उसको जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं देते? वो नाराज हैं। क्यों नहीं देते? उन्होंने पहचाना नहीं है कि पता नहीं कौन आया है। क्यों नहीं देते? वो इस पुकारने वाले से खफा हैं। फरमाया ना ना, वह हम, और वो अन दुआए हिम, इनकी पुकार से गाफिलून। जी, तुमने जनाब कहानियां गढ़ी हैं, उनको पता चलता है भी कब्र दे उत्ते चिड़ी बैठी है कि चिड़ा बैठा। जी, उन्हें पता चलता है कौन आया है कौन नहीं आया, किसने नजर दी, किसने नियाज दी, किसने पुकारा, किसने नहीं पुकारा। कहानियां घड़ते हो और बगैर दलील के घड़ते हो। क्या दलील है तुम्हारे पास? मुझे का खेज बातें करते हो। एक बंदा गया कब्र पे खड़ा हुआ, फातिहा पढ़ने लगा, अंदर से आवाज आई, जा जा किसी मुर्दे वास्ते पढ़। वाह क्या बात है भाई। कब्र से आवाज आई। जो कब्र से आवाज आई है तो ये जो 8वें पारे की इब्तिदा हो रही है, जरा निकाले ना। 129 सफ़ा है, 129 सफ़ा है। सफ़ा नंबर 129। सूरत का नाम सूरत अनाम है। 8वां पारा यहां से शुरू हो रहा है। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अल्लाह मुशरिकीन की जिद को बयान कर रहे हैं। हम ये काम कर देना, इन्हें मनना फिर भी कोई नहीं, ये अल्लाह बताना चाहते। मेरे पैगंबर ये जो कहते हैं ना मौइज़ा दिखा हम मान जाएंगे, ये बकवास करते हैं। अगर हम नामुमकिन चीजें मुमकिन बना के इनके सामने रख देना, इन्हें मनना फिर भी कोई नहीं। अब अल्लाह नामुमकिन चीजों को गिनने लगा है। सुनो, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अगर हम इनकी तरफ फरिश्ते उतार दें, उतर सकते हैं उधर, और अगर हम इनकी तरफ फरिश्ते उतार दें, वकल्लमहुमुल मौता, और इनसे मुर्दे बातें करने लग जाएं। इसको मुहाल में गिना है अल्लाह ने। ये कुरान नहीं मानते हो, इसके मुकाबले में किस्सों की किताब उठा के कहते हो कब्र से आवाज आई थी, जा जा हम जिंदा हैं, किसी मुर्दे वास्ते पढ़या कर। कभी हाथ बाहर निकालते हो, फिर कहते हो 90,000 बंदों ने देखा था। 90,000 ये बंदे ने बंदे गिने किए ना 90,000 तो एक बंदा कम, ना 90,000 तो एक बंदा उत्ते, पूरे 90,000। तो मैं इससे नहीं पता चल रहा कि ये झूठ है? झूठी कहानियां बनाई हैं तुमने।
اس نے سلام پیش کیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ باہر کڈو تے میں بوسا دینا. ہاتھ باہر نکلا, 90,000 بندوں نے وہ دیکھا. حضرت حسین کے لیے کیوں نہیں نکلا؟ وہ جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے, مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے مکے کی طرف, تو وہ تو میرے نبی کا نواسا ہے, اسے تو گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی, اس کے تو کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی, اس کا تو نام میرے نبی نے رکھا تھا. اس کی زبان کو میرے نبی اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوستے ہیں. انہیں تو اپنے کاندھے پہ سوار کیا تھا. وہ فاطمہ کے گھر رونے لگ جاتے تھے تو آپ فاطمہ کو کہتے تھے حسین نو چپ کرا, اس دے رومن نال من تکلیف ہوندی ہے. وہ حضرت حسین جا رہے ہیں, ان کے لیے ہاتھ باہر نہیں نکلے. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت الایام سرنا لیالیا. بابا تیری جدائی, اس کے جو مصیبت مجھ پہ آئی, غم مجھ پہ آئے, اگر روشن دنوں پہ آتے تو وہ بھی رات بن جاتے. فاطمہ جب یہ کہہ رہی تھی ان کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا, حضرت عائشہ کے لیے بھی نہیں نکلا, نبی پاک کے لیے بھی نہیں نکلا, حضرت صدیق اکبر کے لیے بھی نہیں نکلا, حضرت عثمان کے لیے بھی نہیں نکلا. یہ تم نے کہانیاں گھڑی ہیں. اشاعت و توحید والے تمہیں دعوت دیتے ہیں پلٹو قرآن کی طرف, رجوع الی القرآن, رجوع الی القرآن. قرآن ساری چیزیں بیان کرتا ہے. قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتے کہ وہ غافل ہیں. واہ میرے مولا, کیا بات ہے. پتہ تھا نا اللہ کو. یہ ایس سن کے لوگوں نے کہنا ہے بتوں کے بارے میں, یہ بتوں کے بارے میں. اگلی ایس ذرا سنو یار. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, یہ الناس کون ہے جی؟ بت ہے, بت. یہ بتوں کا حشر نشر ہونا ہے. کوئی خوف خدا کرو یار. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے, کانو, وہ بزرگ ہو جائیں گے, لہم, ان پکارنے والوں کے لیے, اعداءً, دشمن, وکانو بعبادتہم کافرین, اور وہ بزرگ ہو جائیں گے ان کی پوجا پاٹ سے انکاری. یہ انکار بت کر رہے ہیں جی. بت قیامت کے دن کہہ رہے ہیں تو آسان کو نہیں پوجیا, بت ان کے دشمن بن جائیں گے. یہی میں نے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ. تو میرے پاس وقت نہیں, بس اس پر میں اتنی گفتگو کروں گا. عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی. کون سی عبادت؟ بدنی. جسم کے ساتھ تعلق, بدن کے ساتھ. ہاتھ باندھنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اتحیات میں بیٹھنا, یہ سب کیا ہے؟ بدنی. احرام باندھنا, طواف کرنا, صفا مروہ کے درمیان بھاگنا, شیطانوں کو کنکریاں مارنا, یہ سب کون سی عبادت ہے؟ بدنی. ان میں سب سے اعلی عبادت ہے سجدہ. اپنی پیشانی اللہ کے دروازے پر جھکا. علماء کرتے رہتے, اس میں صرف میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا. ہمارے دوست کہتے ہیں, لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں, سجدہ تو تب بنتا ہے جب سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے. اور ہم جب کسی مزار پہ جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, ہم کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں؟ ہم تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتے. تو پھر یہ سجدہ کیسے ہوا؟ سنیے گا. ماتھا ٹیک, سر اٹھا لیتا ہے. بولے علماء, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سجدہ صاف کرنا ہوگا؟ نہیں کرنا ہوگا. اگر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام سجدہ ہے, تو پھر اگر کوئی بندہ نماز میں سر رکھے اور سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہونی چاہیے. مانتے تم بھی ہو کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کا پڑھنا یہ سجدہ نہیں ہے, یہ صرف سنت ہے پڑھنا. سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پر
اور یہ حق صرف کس کا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کرے۔ سچی سچی گل کرو، یہ بیوی نے جو خامند کا سجدہ کرنا تھا یہ عبادت کا کرنا تھا کہ تعظیم کا؟ تعظیم کا۔ تو میرے نبی کس سجدے سے منع کر رہے ہیں؟ بیوی نے جو سجدہ کرنا ہے وہ تو تعظیم کا کرنا ہے، تو میرا نبی تعظیمی سجدے کے بارے میں کہہ رہے ہیں تعظیمی سجدہ ہو، عبادت کا سجدہ ہو، سجدہ حق ہے صرف کس کا؟ خدا گواہ ہے۔ کیا رو گئے؟ خدا گواہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں، پڑھے لکھے لوگ بھی میرے سامنے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کر ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے دین کی تو خوبی یہی، یہ کہتا ہے در در پہ نہیں جھکنا، یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی؟ آپ میں سے کسی نے غازی، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں نہیں، یہ جو پروفیسر تھے غازی احمد، غازی ہاں جی، غازی ان کو پڑھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ دیکھا بھی ہے؟ ہاں، غازی احمد نام تھا نا۔ میں ان کو ملا بھی ہوں۔ ہاں، وہ 7ویں جماعت میں تھے، ہندو تھے، ہندو، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اکٹھے رہتے تھے۔ 7ویں جماعت میں انہوں نے ہندو مذہب چھوڑا، اسلام قبول کر، پھر وہ مولانا حسین علی کی خدمت میں چلے، پھر حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کتابیں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا نا، بھوچال آ گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کسی ٹیچر نے تو مائل نہیں کیا اس بچے کو، انکوائری لگ گئی۔ 3 آدمی انکوائری کرنے کے لیے راولپنڈی سے آئے، یہ تھے چکوال اس علاقے کے، میانی بچھال۔ فرماتے ہیں وہ جب آئے نا 3 بندے، میں تو بچہ تھا، نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، 13-14 سال میری عمر تھی، تو جو مسلمان ٹیچر تھے وہ سارے ہاتھ باندھنے لگے، بھئی ساڈا خیال کریں تے آپ بھگتی۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو۔ تو پہلا سوال افیسروں نے کیا، تم مسلمان کیوں ہوئے؟ اگر ہندو مذہب چھوڑنا تھا سکھ ہو جاتے، عیسائی بن جاتے، مسلمان کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ غازی احمد کہتے ہیں میرے ذہن میں اللہ نے جواب ڈالا، میں تھا تو بچہ، میں نے کہا مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے، اس خوبی نے مجھے متاثر کی۔ وہ بھی افیسر تھے، گھاک تھے، اس میں ہندو تھا، سکھ تھا۔ اس نے کہا اچھا تجھے اس خوبی نے متاثر کیا ہے، تو کدی شاہ جمال دے مزار تے نہیں گیا؟ تو لاہور نہیں گیا حضرت علی حجویری کے مزار پہ؟ کبھی نہیں گیا؟ وہاں جو لوگ سجدے کرتے ہیں وہ ہندو ہوتے ہیں، اسلام کے دعوے داری تو ہوتے ہیں، تو کہتا ہے اسلام کے مجھے متاثر کیا ہے اسلام نے، وہ ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے، مزاروں پہ جا کے دیکھ۔ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں بچہ تھا، اللہ نے فوراً میرے ذہن میں جواب ڈالا۔ میں نے کہا میں نے امبالہ، لاہور، اسلام آباد، یہ علاقہ پنڈی کا،
میں نے یہاں کا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے مدینے والا اسلام قبول کیا ہے۔ اور جو مدینے والا اسلام ہے نا وہ یہی سکھاتا ہے کہ سجدے کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں۔ ایک بات میں کچھ اصولی باتیں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بس ابھی ذہن میں ایک بات آ گئی۔ یہ جو عقیدے کا شرک ہے، عقیدے کا شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا، عقیدے کا شرک۔ ایک شرک ہے عملی شرک کیا ہے؟ سجدہ کرنا عمل میں شرک ہے۔ عملی شرک کیا ہے؟ کسی کے نام کی نظر و منت دینا، نظر و نیاز دینا، سجدہ کرنا۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، اللہ عملی شرک کی تردید تھوڑی کرتا ہے، جبکہ معاشرے میں وہ زیادہ ہے۔ دیکھیں قبروں پہ کیا ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، نیازیں ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، قرآن اس کی تردید کم کرتا ہے۔ کتنی جگہوں پہ کہا گیا بھائی اللہ کا سجدہ کرو، کتنی جگہوں پہ اللہ نے کہا بھائی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، 4 جگہ یا 5 جگہ۔ صرف قرآن عملی زندگی کی، عملی شرک کی تردید کم کرتا ہے، اعتقادی شرک کی تردید زیادہ کرتا ہے۔ بھرا پڑا ہے قرآن، مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، زمین آسمان کو بنانے والا میں ہوں، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ذرے کے مالک نہیں، پردے کے مالک نہیں، تمہاری پکاریں سنو نہیں سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی تردید کرتا ہے، بھرا پڑا ہے قرآن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملی شرک جو ہے، نظر نیاز، سجدہ، یہ نتیجہ ہے عقیدے والے شرک کا۔ پہلے شرک کہاں آتا ہے؟ وہ انہیں عالم الغیب سمجھتا ہے، مختار کل سمجھتا ہے، پھر ان کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، لہذا قرآن جڑ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ تو عقیدے والے شرک کو قرآن نے سب سے زیادہ ختم کی ہے۔ عبادت کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے مالی۔ کتنی قسم میں نے بتائی؟ قولی، بدنی، اور تیسری قسم کیا بتائی؟ مالی، جس کا تعلق مال سے، زکوٰۃ دینا۔ اتنے معاہدہ تے بالکل نہیں بولنا، زکوٰۃ والے مسئلے کی طرف نہیں آئیں گے۔ عشر والا، عشر، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے لوگوں کو ساری زندگی کہا غیر اللہ کی نیاز نہیں دینی، غیر اللہ کی منت نہیں ماننی، غیر اللہ کے لیے مال تقسیم نہیں کرنا، پڑھا کے آگے سے لوگوں نے کہا استاد جی مطمئن ہو جاؤ، غیر اللہ تے غیر اللہ رہ گئے، اسا اللہ دے نام دی بھی دے گئے تے ساڈا نام ہٹا چھڑ، غیر اللہ تو غیر اللہ ہو گئے، ہم اللہ کے نام کی بھی دے گئے تے ساڈا نام ہٹا چھڑ۔ تو زکوٰۃ کون سی عبادت بنے گی؟ مالی۔ عشر مالی، صدقہ خیرات مالی، حج، حج میں تینوں عبادتیں، حج میں قولی بھی ہے، بدنی بھی ہے، مالی۔ بدنی تو سمجھ آ جاندی ہے جداں 8 تاریخ تو لے کے 13 تاریخ تک بھوتنی ہوندی، پتہ لگتا ہے بدن کس طرح خرچ ہو رہا ہے۔ قربانی نہیں، قربانی کیا ہے؟ مالی۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، صدقہ، حج، قربانی، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، یہ کون سی عبادت ہے؟ مالی۔ نظر عبادت ہے۔ جتنے لوگ میری گفتگو کو سن رہے ہیں فقہ حنفی کی کتابیں اٹھاؤ، بحر الرائق اٹھاؤ، فقہ حنفی کی کتابیں اٹھاؤ، پڑھو،
इबारत मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ है अन नजरो इबादतुन, अन नजरो इबादतुन, आगे भी पढ़ूं, वल इबादतु लिगैरिल्लाह कुफ्रुन सरीयुन व शिरकुन कबीहुन। नजर इबादत है और गैरुल्लाह के नाम की इबादत देना वाज़े कुफर है और सरी शिरक है। दूसरी बात ज़हन में रखो, जिसको अरबी में नजर कहते हैं उसे फारसी में नियाज कहते हैं। जी, अरबी में उसका नाम क्या है? नजर। फारसी में उसका नाम क्या है? पता तो लोगों को होता नहीं ना, तो फिर कहते हैं नजर अल्लाह नियाज हुसैन। इतना पता नहीं भी अरबी में नजर जिसका नाम है, फारसी में उसका नाम क्या है? तो नजर भी नियाज भी हक किसका है? इस पर मैं दलाइल पेश करूं, कुरान से कर सकता हूं। चलो एक जगह हम देख लेते हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, वरना मैं ज़रूरत नहीं समझ रहा हूं। मैं दूसरे लहजे में बात करना चाहता था, लेकिन आप ये ना कहें भी हमारे पास दलील कोई नहीं, इसलिए इसने दूसरे लहजे में बात की है। वो दूसरा लहजा मैं अभी आपके सामने रखूंगा। ये सफ़ा नंबर है 97, सफ़ा नंबर 97। सूरत का नाम है सूरतुल माइदा। आयत नंबर है 3। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। तुम पर हराम कर दिया गया है मुर्दार जो बगैर ज़बा किए मर गया या शरीयत के मुताबिक ज़बा नहीं हुआ, वो हराम है। वद्दम और खून, दमे मसफू मुराद है जी, जो रगों से जोश के साथ निकल जाता है, जो दिल के साथ कलेजी के साथ लगा हुआ होता है, वो खून मुराद नहीं है जी, दमे मसफू मुराद है, वो भी हराम है। वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त भी हराम है। वमा, और वो चीज ओहिल्ला जिस पर नाम बुलंद किया गया, ले गैरिल्लाह, ले तकर्रुबे गैरिल्लाह। अब हमने बिही अलैहि के मैंने में ले लिया, ये थोड़ा सा मैं तलबा और उलमा के लिए कह रहा हूं। वमा उहिल्ला ले गैरिल्लाह बिही, बिही अलैहि के मैंने में आ गया। और वो चीज जिस पर गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए नाम बुलंद किया जाए, वो भी क्या है? हमारे दोस्त कहते हैं ओहिल्ला का मैना यहां ज़ोबे है, यानी जिससे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा किया जाए। मसलन बेइस्मे मसीह, बेइस्मे उज़ैर, ये मैंने इस आयत का गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़बा किया जाए, वो मुराद है। मैंने कहा मेरे भाई जरा आगे चल, अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं? ये 2 सतरे नीचे आ जाओ, अल्लाह कहते हैं वमा ज़ोबेहा अलन्नुसुब, जो बुजुर्गों के अस्तहानों पे जानवर ज़बा किए जाते हैं वो भी हराम हैं। अगर मा उहिल्ला में यही जानवर मुराद था तो आगे जाके अल्लाह ने मा ज़ोबिया अलन्नुसुब क्यों कहा? दोबारा इस कहने की क्या जरूरत थी? मा ज़ोबिया अलन्नुसुब। मालूम होता है ओहिल्ला का मैना ज़ोबिया नहीं, ओहिल्ला का मैना है आवाज का बुलंद होना।
چلو آپ کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. یہ جو پہلی کا چاند ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ہلال. 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں بدر. مطلق چاند کو کہتے ہیں قمر. یہ پہلی کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ رویت ہلال کمیٹی، رویت ہلال یعنی پہلی کا چاند دیکھنے والی رویت ہلال کمیٹی. تو ہلال کا معنی ہے آواز کا بلند ہونا، شور ہونا. تو پہلی کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ کوئی دور تھا، آپ میں سے بھی کچھ لوگ واقف ہوں گے، ہم چاند دیکھا کرتے تھے چھتوں پہ چڑھ کے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. وہ کبھی رات 11 بجے چڑھتا ہے، کبھی وہ 10 بجے چڑھ آتا ہے. لیکن پہلے دور میں کیا ہوتا تھا؟ مغرب کی نماز پڑھی، چھتوں پہ چڑھ گئے، مسجدوں کی چھتوں پہ بھی چڑھ گئے. اس چھت پہ بھی لوگ ہیں، اس چھت پہ بھی، اس چھت پہ بھی، اس چھت پہ بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، عورتیں بھی. جو ہی چاند نظر آیا نا کسی ایک بندے کو، اس نے کہا وہ ہے چاند. دوسرے کہاں، کدھر؟ شور ہو رہا، مبارک مبارک مبارک. آواز بلند ہونے لگی. تو پہلی کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کا لفظی معنی کیا ہوا؟ آواز کا بلند. اس کو سامنے رکھ کے ما اہلا پڑھو جناب. ما اہلا وہ چیز جس پر نام پکارا جائے، آواز بلند کیا جائے، لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. وہ جانور ہو، وہ کپڑا ہو، وہ دیگ ہو، کوئی چیز ہو. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں وہ معنی کرنا چاہتا ہوں جو مولانا حسین علی نے کی، اور مزہ ہی آ گیا یار. مولانا حسین علی کہتے ہیں بھی کو آپ علیہ کے معنی میں لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ بھی علیہ کے معنی اس پر. فرماتے ہیں نہیں، میں نہ کرتا ہوں، بھی اپنے معنی میں آئے گا. مولانا حسین علی کہتے ہیں ما سے مراد ہے کلمہ. کیا؟ کلمہ. وہ کلمہ جس کلمے کے ذریعے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آواز بلند کی جائے، وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے. اب ہی اپنے معنی میں آ گیا. جس کلمے کے ساتھ آواز بلند کیا جائے. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو فلاں دربار پہ جا کے بکرا چڑھاؤں گا. مولانا حسین علی کہتے ہیں بکرا تے رہ گیا، اپنی جاتے. کلمہ بھی حرام ہے. یہ کلمہ بولنا بھی کیا ہے؟ میں اس پر دلیلیں پیش کروں حدیث سے، اس پر میں دلیلیں پیش کروں فقہ حنفی سے، بیر الرائق سے، شامی سے، قاضی خان سے. کوئی ضرورت نہیں کہ نظر و نیاز کے لائق، چڑھاوے کے لائق، منت کے لائق کون ہے؟ اللہ. کوئی ضرورت نہیں. آپ بولیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، شہری ہو، تاجر ہو، بولو یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. جن ہاتھوں سے بیج ڈالتے ہو یہ ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے. وہ بیج کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بارش کا برسانے والا کون ہے؟ اللہ. اس فصل کو بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ. ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ. جس درانتی سے کاٹتے ہو اس کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر اس میں سے حصہ بھی نکلنا چاہیے تو کس کے نام کا نکلنا چاہیے؟ اس پر دلیلیں قائم کریں، اس پر قرآن و حدیث کے دلائل دیں آپ کو. جانور کس نے پیدا کیے؟ اللہ ہی نے. جانور کس نے پیدا کیے؟ اللہ ہی نے. جانور کے سامنے جب چارہ گتاوا آپ نے کیا، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ وہ گتاوا اور خوراک جانور کے معدے میں پہنچی، معدے میں آئی. اس معدے میں مشینری لگا کے
उस खुराक को दो हिस्सों में तकसीम करने वाला कौन है? कुछ का गोबर बनाया, वो नीचे बैठ गया, असल गिजा ऊपर आ गई, असल गिजा को मैदे से धक्का मार दिया जिगर की तरफ, ये असल गिजा जिगर में आ गई, जिगर में फिर एक मशीनरी लगाई, उसने असल गिजा पे काम करना शुरू किया। कुछ का खून बनाया, किसने? किसने? कुछ का दूध बनाया, किसने? अल्लाह ने। जब ये गिजा मैदे में थी तो गोबर से अलग कर ली, जब ये जिगर में थी तो इसको खून से अलग कर लिया। मिम बैने फरसिन, कुरान ने हद कर दिया, मिम बैने फरसिन वदमिन, जब गिजा मैदे में थी हमने गोबर से अलग कर ली, जब ये गिजा जिगर में थी हमने खून से अलग कर ली। गोबर का रंग गदला था, फिर वो बदबूदार था, खून का रंग सुर्ख था, फिर वो पलीत था। मिम बैने फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था, एक तरफ खून पलीत था, दो पलीतियों के दरमियान में से हमने तेरे बर्तन में डाला लबानन खालिसा, लबानन खालिसा। इस पर मैं कुरान की दलीलें पेश करूं, इस पर मैं हदीस की दलीलें पेश करूं, इस पर मैं अहनाफ के हवाले पेश करूं कि जब वो दूध तेरे डोल में आ गया है तो इसे बतौर नजरो नियाज तकसीम भी किसके नाम पे होना चाहिए? इस पर दलाइल देने की क्या जरूरत है? जब अल्लाह ताला कहते हैं जिनको मेरे सिवा तुम पुकारते हो, ला यखलुकूना शैयन, ला यखलुकूना शैयन, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, वहुम युखलकून। बस एक बात का आखिर में जवाब देता चला जाऊं। हमारे दोस्त कहते हैं, क्या टाइम हुआ? चलो अभी तो टाइम है। हमारे दोस्त कहते हैं कि हम उनके नाम की नज़र नहीं देते, हम तो अरवा देते हैं। हम जो 11वीं पकाते हैं तो हम क्या देते हैं? वो ये एक बहाना बनाते हैं, उनकी अरवा है, ईसाले सवाब है। तुम अरवा को नहीं मानते हो, ईसाले सवाब को नहीं मानते हो। हमने कहा बिल्कुल ईसाले सवाब भी मानते हैं, अरवा भी मानते हैं, लेकिन ईसाले सवाब ठीक उस दायरे में होना चाहिए जो दायरा शरीयत ने खींच दिए। वो दायरा क्या है? ईसाले सवाब के लिए शख्सियत मुतय्यन कोई नहीं, ईसाले सवाब के लिए दिन मुकर्रर कोई नहीं, ईसाले सवाब के लिए चीज मुकर्रर कोई नहीं। उस दायरे के अंदर ईसाले सवाब करो। देखो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर हर महीने अरवा देना, ईसाले सवाब करना, उनकी रूह को सवाब पहुंचाना, इसकी वजह क्या है? पाकिस्तानियों का क्या ताल्लुक है उनसे? एक वजह मुझे समझ आती है कि वो नेक बंदे थे, वलीउल्लाह थे, आबिद शब जिंदादार थे, आलिम थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इसलिए हम उनके नाम की नज़र देते, नेक समझ के। मैंने कहा अगर नेक समझ के देनी है मर्तबे के लिहाज से तो सिद्दीक़ अकबर के नाम की, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के नाम की, इमाम अहमद इब्न हम्बल के नाम की, बड़े बड़ी हस्तियाँ पढ़ी हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ पढ़ी। एक सूरत ये। दूसरी ज़हन में समझ आती है भाई शायद आपका ख्याल है अलियाज़ो बिल्लाह कि वो किसी मुसीबत में और हम हर महीने ईसाले सवाब करेंगे तो वो बच जाएंगे। तो मेरे भाई अगर तेरा ये नज़रिया है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है इंशाअल्लाह वो जन्नत में हो। जो कुरान ने वादे किए, नेक बंदों के साथ जो वादे किए, वलियों के साथ जो वादे किए, वो जन्नत में होंगे। और तेरा माँ बाप, कोई पता नहीं, तेरा दादा, उनका पता है तुझे? अगर उनको छुड़ाने के लिए देना है ना तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की अरवा नहीं, वालिदैन को ईसाले सवाब करो,
ان کے نام کی ارواح دو. دیکھیں سردیاں پڑتی ہیں نا سردیاں, تو یک بستہ سردی ہے تو ایک بندے نے کمبل دینا ہے, کمبل, بھائی کسی کو میں کمبل دے دوں. وہ باہر نکلا تو وہاں تھڑے پہ ایک فقیر پڑا ہوا تھا, ٹھٹر رہا, ٹھٹر باہر پڑا ہوا ہے, سردی سے کانپ رہا ہے. وہ اس کے قریب سے گزر گیا. آگے جا کے اس نے دیکھا ایک کمرہ ہے, ہیٹر لگا ہوا ہے, ایک بندہ اس میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے پہلے 2 کمبل اوپر کی ہوئی ہیں, اس 3 کمبل بھی اس کے اوپر سٹ دیتا. اس پاگل کا کوئی علاج ہے؟ اور اللہ کے بندے ضرورت جن کو ہے, وہ والدین کو ہے, وہ ماں باپ کو ہے, تو آپ ایصال ثواب اگر کرتے ہیں تو شخصیت متعین کیوں؟ ایصال ثواب کرتے ہیں تو تاریخ متعین کیوں؟ میں بڑی ایک کام کی بات بتانے لگا ہوں, شاید اس سے پہلے کسی عالم نے یہ بات نہ کی ہو, شاید نہ کی ہو. ہر عبادت کا اللہ نے وقت مقرر کی ہے, ہر عبادت. نماز وقت میں, روزہ رمضان میں, حج وقت میں, زکوٰۃ کوئی وقت, زکوٰۃ میں کوئی وقت. تیری آمدنی پہ سال گزر جائے, 40واں حصہ اس میں سے نکال, اگلے 6 سال کی زکوٰۃ اب دینا چاہتا ہے دے دے. زکوٰۃ نکال کے فوراً نہیں دینا چاہتا, رکھ لے, تھوڑی تھوڑی کر کے دے دے. اس کے لیے وقت مقرر نہیں کی, زکوٰۃ کا وقت مقرر نہیں کیا شریعت نے, فلانے مہینے دینی ہے. کیوں؟ اس میں اللہ نے فقیر کا لحاظ رکھا. کس کا لحاظ رکھا؟ مسکین کا. مثلا ایک بندہ غریب آ گیا ہے, اس نے کہا جی میری حاجت ہے, ضرورت ہے, تو آگے سے بندہ کہتا ہے یار ہون تے جنوری ہے, فروری ہے, تے زکوٰۃ تے نکلنی ہے جون وچ, تو تو جون تک صبر کر. تو شریعت نے اس میں کوئی وقت, شریعت نے کہا دے دے, 6 سال کی پہلے دینا چاہتا ہے دے دے, اگلے سال حساب کر کے منہا کر لینا. جو شریعت فرض زکوٰۃ کے لیے وقت متعین نہیں ہونے دیتی, وہ شریعت تیری ارواح کے لیے وقت کیسے مقرر ہونے دے گی کہ 11 کو دینی ہے. ایک بندہ 2 تاریخ کو تڑپ رہا ہے, اس کی ماں بیمار ہے, ہسپتال میں ہے, آپریشن نہیں کرائیں گے تو مر جائے گی, تو اس کے پاس آتا ہے, یہ کہتا ہے نہیں 11 تاریخ نو آویں, میں 11ویں دے دی. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اس کے لیے شریعت نے کوئی وقت, یہ سارا بہانہ ہے, ایصال ثواب ہم کرتے ہیں. تو یہ نظر و نیاز ہے, اور نظر اور نیاز مالی عبادت ہے, اور یہ مالی عبادت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ ہم نے 2 دن آپس میں یہاں گزارے, میں نے بڑے اختصار کے ساتھ, اگرچہ مجھے محسوس ہوتا رہا کہ میں کئی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن وقت کی کمی تھی, تو لیکن اس کے مطابق مجھے امید ہے کہ میں نے الہ کا مفہوم آپ کو سمجھا دیا الحمدللہ. جو صحیح مفہوم ہے, پھر عبادت کی میں نے اقسام بھی آپ کو پڑھا دی ہیں, اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انبیاء اور امتوں کے درمیان اصل اختلاف جو رہا ہے وہ مسئلہ الہ میں رہا ہے. یہ ہمارا ساتھی ہے مولانا عبید الرحمان, ہمارے شاگرد بھی ہیں, انہوں نے یہ محنت کی, بڑی محنت کی اور بڑی کوشش کی. ان کے لیے آپ دعا کریں گے, اللہ علم میں, عمر میں, عمل میں, گھر بار میں, رزق حلال میں اللہ برکتیں عطا فرما دیں گے. میری جو الاسماء الحسنہ پر خطبات ہیں میرے 2 جلدوں میں, اور وہ 128 اللہ کے ناموں پر گفتگو ہوئی ہے, اس کے کچھ سیٹ ابھی باقی ہیں. یہ پرچی آئی ہے, جو علماء طلباء اس کو خریدنا چاہیں, 500 روپے اس کی قیمت ہے دونوں جلدوں کی, تو وہاں سے وہ لے سکتے ہیں. جی الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا ارحم علینا. یا اللہ
یہ کلاس جو ہم نے لگائی، یہاں کے دوستوں نے محنت کی، یا اللہ اس کو مؤثر فرما دے۔ جو لوگ اس میں شریک ہوئے اور سارا انہوں نے یہ سبق پڑھا، اللہ یہ وقت جو یہاں صرف ہوا ہے ہم سب کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنا دے اور ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ باران رحمت کے لیے دعا کیجیے، اللہ باران رحمت عطا فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما، رچتی پچتی بارش عطا فرما۔ اس مسجد کے لیے، اس مدرسے کے لیے دعا کرو، اللہ اسے آباد و شاد رکھے، اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ انہیں صرف اپنے دروازے کا محتاج رکھے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔